یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شادی کا استخارہ کرنے کا بڑا ہی آسان اور نہایت ہی طاقتور طریقہ شیئر کریں گے۔ میرے ایسے دوست احباب جو اپنے بیٹے یا بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، کہیں پر آپ کو پسند ہے یا آپ کے بیٹے یا بیٹی کا کہیں سے رشتہ آیا ہے اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میرے بیٹے یا بیٹی کے حق میں یہ رشتہ بہتر ہے یا نہیں، تو اب آپ بالکل آسانی کے ساتھ یہ جان سکتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، منگنی کرنے سے پہلے استخارہ نکاح کر لینا بہتر ہوتا ہے تاکہ بعد میں آنے والی پریشانیوں سے نجات ملے، اور استخارہ کرنا سنت مبارکہ بھی ہے۔ تو شادی کے علاوہ بھی کوئی بھی جائز کام کرنا چاہیں تو اس سے پہلے استخارہ کر لیا کریں۔ آج ہم صرف آپ کے ساتھ شادی کا استخارہ شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بارے میں استخارہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ویڈیو بھی نالج پاور پر موجود ہے، آپ وہ ویڈیو دیکھیں اور ہر جائز کام کرنے سے پہلے استخارہ کس طرح کرتے ہیں سیکھ کر وہ استخارہ کر لیا کریں۔ تو بہرحال آ جاتے ہیں اپنے آج کے عمل کی طرف، استخارہ نکاح کرنے کا طریقہ، شادی کا استخارہ کرنے کا طریقہ۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے عرض کریں گے کہ صدقہ جاریہ سمجھ کر مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے جلدی جلدی اس ویڈیو کو شیئر کر دیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں ہمیں اسی طرح اچھی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں تو آپ کے اپنے چینل نالج پاور کو سبسکرائب کر لیں۔ تو عمل کچھ یوں ہے، جس لڑکی اور لڑکے کا استخارہ کرنا مقصود ہو، یعنی آپ اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے جا رہے ہیں یا بیٹے کا، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ استخارے کے ذریعے مجھے پتہ چل جائے، تو جس لڑکے یا لڑکی کا استخارہ کرنا مقصود ہو ان کا تصور جما کر ان کو اپنے تصور کے اندر لائیں، لڑکی اور لڑکے کو۔ بعد نماز عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد 111 مرتبہ 111 ٹائم یا علیم یہ اسم مبارکہ پڑھیں۔ طریقہ بالکل توجہ سے سمجھیے گا۔ کوئی کام کاج کر رہے ہیں اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں۔ عشاء کی نماز ادا کی، لڑکی اور لڑکے کا تصور جما کر یا علیم 111 مرتبہ پڑھا، پھر اس کے بعد 101 مرتبہ 101 ٹائم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یہ آیت مبارکہ پوری آپ نے جتنی پڑھ کر سنائی گئی صرف اور صرف 101 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہاں تک امید کرتے ہیں آپ کو عمل سمجھ آ چکا ہے۔ مزید سنیے، جب آپ یہ آیت مبارکہ بھی 101 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، پھر 111 بار دوبارہ یا علیم پڑھیں۔ شروع میں آپ نے یا علیم 111 بار پڑھا، درمیان میں سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، یہ آیت مبارکہ 101 مرتبہ پڑھی، پھر آخر میں 111 بار یا علیم پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد تصور میں دونوں کو رکھتے ہوئے سو جائیں۔ جس لڑکے اور لڑکی کی شادی ہونے جا رہی ہے، جس کے بارے میں آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ کرنا بہتر ہے یا نہیں، عمل کرنے کے بعد تصور میں دونوں کو رکھتے ہوئے آپ سو جائیں۔ انشاءاللہ عز و جل خواب میں اس رشتے کے بارے میں آگاہی حاصل ہو جائے گی کہ یہ رشتہ ان دونوں کا آپس میں بہتر رہے گا یا نہیں۔ تو عمل بڑا ہی آسان ہے، یہ عمل آپ نے منگنی کرنے سے پہلے کرنا ہے۔ بعض دوست اب آپ کیا غلطی کرتے ہیں، اس سے آسان طریقہ بھی استخارے کا میں آپ کو بتاتا ہوں، ویڈیو بالکل توجہ سے سنیے اور دیکھیے۔ بعض دوست اب آپ یہ غلطی کرتے ہیں، رشتے طے ہو جاتے ہیں، منگنیاں کر لیتے ہیں، اب ان کو یاد آتا ہے جی استخارہ بھی کروانا ہے، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ اگر آپ لڑکے والے ہیں، اب آپ نے سب کچھ جلدی جلدی طے کر لیا، منگنیاں کر لی، شور مچا دیا، ہمارا وہاں پہ رشتہ ہو گیا ہے، فلانے کی لڑکی ہے، فلانے کا لڑکا ہے، جی ہم نے وہاں پہ رشتہ طے کر لیا ہے، تو اب بعد میں کیا ہوتا ہے جی ہم نے تو استخارہ بھی کروانا ہے، کسی نے بتا دیا جی استخارہ بھی کروانا چاہیے، چلیں جی اب استخارہ کرواتے ہیں۔ تو اب استخارہ کرنا مناسب نہیں ہے، آپ نے شور بھی مچا دیا، منگنیاں بھی کر لیں،
اب آپ نے استخارہ کیا، استخارے میں اگر اللہ نہ کرے نہ آ جاتی ہے تو پھر کیا آپ رشتہ توڑیں گے؟ اگر آپ لڑکے والے ہیں تو کیا اس لڑکی کے لیے مسائل کھڑے کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے، اگر آپ رشتہ توڑتے ہیں، رشتہ ختم کرتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں تو جتنے منہ اتنی باتیں، لوگ نہ جانے کیا کیا باتیں کریں گے، لڑکے کے بارے میں بھی ہوں گی، لڑکی کے بارے میں بھی ہوں گی، پتہ نہیں لڑکی والوں نے رشتہ توڑ دیا ہے، لڑکے میں کوئی خامی تھی، یا لڑکے والوں نے رشتہ توڑ دیا ہے، لڑکی میں کوئی خامی تھی۔ تو بہرحال جب بھی آپ نے استخارہ کرنا ہے تو رشتہ طے کرنے سے پہلے کرنا ہے، بعد میں نہ کیجیے گا۔ اب آسان طریقہ استخارہ کرنے کا آپ کو بتاتا چلوں۔ اگر آپ خود استخارہ نہیں کر سکتے، پہلی بات تو آپ خود استخارہ کریں، پورا طریقہ کار آپ کو سمجھایا گیا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ۔ اگر آپ خود نہیں کرنا چاہتے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو پھر آپ ہماری ٹیم سے ہمارے ویب سائٹ پر فارم فل کر کے استخارہ کروا سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ ہے theknowledgepower.net۔ اس ویب سائٹ کا لنک اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے، اس لنک پر کلک کریں، ویب سائٹ کو اوپن کریں، آن لائن استخارے کا فارم فل کر کے سینڈ کر دیں۔ جیسے ہی ہماری ٹیم آپ کا استخارہ کرے گی تو آپ کی ای میل آئی ڈی پر جواب موصول ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کسی بھی قسم کا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں، نظر بد، جادو، جنات، کاروباری معاملات، شادی کی رکاوٹیں، گھریلو مسائل، جھگڑے، جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان کا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ ہماری ٹیم سے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہماری ٹیم جو علاج کرتی ہے یہ علاج پیڈ ہوتا ہے، اس کی ایک معقول سی فیس ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ فیس دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں، تو ہماری ٹیم سے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے کسی بھی قسم کا روحانی علاج کروا سکتے ہیں۔ تو دوستو امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو، ہمارا آج کا استخارے کا طریقہ آپ کو اچھا لگا ہے۔ جلدی جلدی ویڈیو کو لائک کر دیجئے، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیجئے، آپ کے اپنے چینل نالج پاور کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہنستے مسکراتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔